بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج جو میں آپ کے سامنے موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عزت اور ذلت۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو وہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرتا ہے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میرے مالک کائنات نے عزت اور ذلت یہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور جسے وہ غنی کر دے اسے کوئی فقیر نہیں کر سکتا، جسے وہ فقیر بنا دے اسے کوئی غنی نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ اپنے محل میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیہ مبارکہ پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو وہ سوچنے لگا عزت اور ذلت اللہ کیسے دیتا ہے؟ میں تو اپنی محنت کے ساتھ بادشاہ بنا ہوں، میں نے بہت محنت کی، محنت کے ساتھ بادشاہ بنا ہوں، اللہ کیسے عزت دیتا ہے، اللہ کیسے ذلت دیتا ہے؟ بس یہ سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جب آنکھیں کھولی تو نہ اس کے دونوں بازو تھے نہ دونوں ٹانگیں۔ ایک جنگل میں آنکھوں سے مزور ہو گیا، نظر جاتی رہی۔ اللہ نے اس کی ساری بادشاہی، سارا محل، ہر چیز چھین لی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ 2-3 دن بھوکا پیاسا بھٹکتا رہا، اور ایسے ذلیل و خوار ہو گیا کہ ایسے سمجھ لو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں اس کو نانی یاد آ گئی۔ وہ زمین پہ پڑا تھا کہ کسی نے اٹھا کے ایک بستی میں رکھ دیا۔ بستی میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی اس کی، اوپر سے ایک بچی نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کی۔ جب یہ سورۃ مبارکہ پڑھی آل عمران اور اس کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو وہ جب پڑھنے لگی تو بادشاہ نیچے سے بولا۔ یہ بھی جملہ میں پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، او بچی قرآن پڑھی پر سوچی نہ، قرآن پڑھی پر سوچی نہ، کیونکہ عزت تے ذلت میرا مالک دیندا ہے کہ تو سوچ کے تے اپنا ایک گھر نہ گوا لیں، اپنی یہ جوانی نہ گوا لیں، اپنا جسم نہ گوا لیں۔ میرے بھائیو، عزت اور ذلت میرے مالک کے پاس ہے۔ جب یہ بادشاہ نے صدا لگائی تو اللہ پاک کو اس پر ترس آیا، اور اللہ پاک نے جب یہ وہ سوچ اس کے دل میں آئی تو ادھر سوچا، آنکھیں بند کی، جب کھولی تو دیکھا وہی محل ہے، وہی قرآن ہے، اپنے محل میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے رب نے اس کو آئینہ دکھایا کہ اے میرے بندے، عزت اور ذلت میں دیتا ہوں، عزت اور ذلت کے معاملے میں کبھی سوچنا مت کہ کوئی بندہ کسی کو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف میرا مالک عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عزت اور ذلت کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔